الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. بڑی قربانیوں سے رکھے ہوئے روزے بعض گناہوں کی وجہ سے بے قیمت بن جاتے ہیں. انہی گناہوں میں ایک گناہ غیبت کا گناہ ہے. قرآن و حدیث میں غیبت کی بڑی مذمتیں اور برائیاں بیان کی گئی ہیں. ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی غیبت کو تشبیہ دے رہے ہیں اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے سے، کہ غیبت کرنے والا در حقیقت جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے مرے ہوئے گوشت کو وہ کھاتا ہے. بعض تشبیہات جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اس کی صورت مثالی بیان بھی کر دیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں کہ حقیقتاً یہ اسی شکل میں گناہ ہوتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ اکٹھا کہیں پر بیٹھی، بات چل نکلی اور ہوتے ہوتے غیبت پر پہنچی. اور غیبت میں مزہ بھی بہت آتا ہے، لہذا خوب غیبتیں ہوئی. کچھ دیر کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی اور حال ایسا ہو گیا پیاس کی شدت سے کہ وہ جاں بلب ہو گئی کہ اب جاں نکلی یا تب نکلی. ایک شخص دوڑتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح سے ان عورتوں کا حال ہو گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا. آپ کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے. آپ نے ان دونوں کو 2 پیالے دیے اور کہا کہ اس میں الٹی کرو. چنانچہ انہوں نے الٹیاں کی، طے کی، تو اس میں پیپ اور اس میں خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے اور پورا پیالہ بھر گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تم نے کھائی ہیں. انہوں نے کہا ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم جو غیبت کر رہی تھی تو جن کی غیبت کر رہی تھی انہی کا یہ گوشت ہے جس کی وجہ سے تمہاری طبیعت اتنی خراب ہو گئی اور تم مرنے کے قریب پہنچ گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کی صورت مثالی بیان کی، بتائی کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیبت کرنا، اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا ہے، تو حقیقتاً یہ شکل ہے. ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو لیکن اس کی حقیقت صورت کے اعتبار سے یہی ہے.
تو غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. بہت ساری احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت ہمارے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر آدمی کو پل صراط پر سے گزرنا ہے. بغیر پل صراط پر گزرے ہوئے کوئی بھی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا. اور یہ پل صراط جو ہے یہ جہنم پر بچھائی گئی ایک پل ہے. تو جو جنتی ہوں گے وہ اپنی اپنی رفتار سے گزریں گے. کوئی پلک جھپکتے گزر جائے گا اور کوئی ہواؤں کی تیزی سے گزرے گا اور کوئی عام رفتار سے چلے گا اور گزر جائے گا اور کوئی لڑکھڑاتے گرتے پڑتے بہرحال گزر جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہوگا کہ جو پل صراط پر چڑھیں گے اور ان کو کھینچ لیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اس کو پل صراط پر چڑھنے ہی نہیں دیا جائے گا. اس کو پل صراط کے گیٹ پر ہی روک لیا جائے گا کہ تم پل صراط پر چڑھنے کے بھی لائق نہیں ہو جب تک کہ تم اپنا یہ غیبت والا معاملہ صاف نہ کر لو. اس کو روک لیا جائے گا. احادیث میں آتا ہے کہ سود یہ بدترین گناہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جن گناہوں پر سزا بیان کی گئی ہے ان میں میرے نزدیک سب سے بھیانک قسم کی سزا سود پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سودی معاملات کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدترین سود وہ اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا اور غیبت کرنا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے غیبت. غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا. ذکر کا اخا کا بیما یکرہ حدیث پاک میں آتا ہے اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرنا جو اس کو ناپسند ہو, اس کے پیٹھ پیچھے کرنا, چاہے وہ خرابی اور وہ عیب اور وہ برائیاں اس کے اندر واقعتاً موجود ہو کہ وہ ان غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہے یا وہ غلط کام کرتا ہے, اس کے باوجود بھی اگر اس کے پیٹھ پیچھے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا اس طریقے سے تذکرہ ہو تو یہ غیبت ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر واقعتاً وہ چیز اس میں ہے تو کیا پھر بھی غیبت ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے. اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے اور پھر وہ اس کے پیٹھ پیچھے کسی سے کہی جا رہی ہے تو یہ تو بہتان ہے, تہمت ہے. اس میں تو دوہرا گناہ ہے کہ اس نے وہ کام کیا نہیں اور اس پر وہ الزام اور تہمت باندھی جا رہی ہے. آج ہم لوگ عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو وہ کام کرتا ہے وہی تو میں بول رہا ہوں, یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں تو اس کے منہ پر بول سکتا ہوں. آپ اس کے منہ پر جا کر ہی بولیے, اس کے پیٹھ پیچھے آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. چاہے وہ چیز اس میں ہو نہ ہو, آپ اس کے منہ پر بول سکتے ہو یا نہ بول سکتے ہو, آپ میں اتنا گٹس ہے, آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے منہ کے پیچھے, اس کے پیٹھ کے پیچھے جو ہے یہ کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو حرام قرار دیا. اس کا اثر ہم لوگوں کو عام طور پر محسوس نہیں ہوتا. جب کوئی برائی عام ہو جاتی ہے یا ماحول برائیوں کے زد میں آ جاتا ہے, سارا ہی معاشرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو
تو اس کی کراہت ختم ہو جاتی. جیسے مثال کے طور پر میرا بھی بعض علاقوں میں، بعض ملکوں میں، بعض شہروں میں سفر ہوا تو بعض جگہ پر جانا ہوا جہاں پر سور کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو ہمارے جو میزبان تھے وہ بھی سب مسلمان تھے اور اہل علم تھے. چونکہ وہ علاقہ ہی ایسا تھا جہاں پر اکثریت غیروں کی تھی اور کرسچن قسم کے لوگ زیادہ تھے، تو ان کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ بھئی مارکیٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی بدبو پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا تو وہاں جانا آنا، ان سے لین دین وغیرہ ہوتا ہوگا. لیکن میرا اپنا حال یہ تھا کہ ابھی مارکیٹ میں داخل بھی نہیں ہوئے، وہ بیچارے دکھانے لے گئے تھے. ایک عجیب و غریب قسم کی بدبو، ایک عجیب و غریب قسم کی کری جو ہے وہ حالت، اس کا احساس ایسا ہو رہا تھا کہ کب یہاں سے بھاگیں. تو جو جس معاشرے کا فرد ہو اس کو پھر اس کا احساس باقی نہیں رہتا. تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ سارے گناہ عام ہو چکے ہیں. ہماری کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہے. کسی کی ٹانگ کھینچنا اور کسی کے اوپر کہے لگانا اور کسی کی آبرو ریزی کرنا اور کسی کا مذاق اڑانا، اور اگر آپ تھوڑی حیثیت والے ہیں تو تھوڑے کم حیثیت والوں کو گرا ہوا بتانے کی کوشش کرنا، اس کی جو ہے وہ ٹینگیں کھینچنا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہیں، اور بظاہر دیندار نظر آنے والے نماز پڑھنے والوں میں بھی ہیں. حالانکہ یہ اتنی خطرناک جو ہے وہ گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیونکہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی اور کسی مسلمان کی جو ہے وہ عزت پر حملہ، یہ اسلام کے نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو بیت اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، تو اللہ کا گھر ہے، لیکن ایک مسلمان کی آبرو تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. اگر کسی نے کسی مسلمان کی آبرو ریزی کیا، اس کی عزت پر حملہ کیا، اس کو ذلیل کیا، تو یہ بیت اللہ کو ڈھانے سے اور بیت اللہ کو گرانے سے بڑھ کر گناہ ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو چونکہ معاشرہ ان سب چیزوں کا شکار ہو گیا ہے تو ہم میں سے اس کی حس اور اس کی بو نکل گئی ہے. اب انہیں اس چیز کا احساس ہوتا نہیں ہے. ورنہ جن لوگوں کے اندر ان چیزوں کا احساس باقی ہے وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے. حضرت ربیعی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، اونچے درجے کے بزرگ ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا، دوستوں کی محفل نظر آئی، بیٹھ گیا. باتیں ہو رہی تھی، ہوتے ہوتے غیبت پر پہنچ گئی. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب مجھے یہاں بیٹھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ غیبت کا حکم ہی یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو آپ اس کو منع کر دیجئے کہ بھائی میرے سے یہ کام مت کرواؤ، مجھے مت سنواؤ. اور اگر کہیں ہو رہی ہے تو آپ منع کرنے کی کوشش کیجئے، روکنے کی کوشش کیجئے. اور اگر روک نہیں سکتے تو یہ کوشش کیجئے کہ بھائی گفتگو کا جو رخ ہے اس کو موڑ دیا جائے، کوئی نئی چیز، کوئی نیا ٹاپک وہاں پر چھیڑ دیا جائے، تاکہ لوگوں کا رخ جو ہے وہ، ارے بھائی یہ سب کرتا کون ہے؟ جو ایک دم فری بیٹھے رہتے ہیں نا، انہی کے پاس غیبت کرنے کا ٹائم ہے. جو بیچارے کام میں، ان کے پاس کہاں سے غیبت کرنے کا ٹائم ہے؟ تو فری بیٹھنے والوں کے لیے رخ چینج کرنا بہت آسان ہے کہ بھائی کرکٹ پہ لے کے آ گئے، اور کرکٹ سے اٹھا کے فٹ بال پہ لے کے آ گئے، اور وہاں سے اٹھا کے حالات پہ لے کے آ گئے کہ بھائی کسی طرح سے یہ فلاں کی غیبت جو کر رہے ہیں اس سے ہٹ جائیں. لیکن اگر اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کی شکل یہی ہے کہ آدمی وہاں سے ہٹ جائے. اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ وہیں پر بیٹھ کر غیبتوں کو سنتا رہے، کہ کم سے کم درجہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر چلا گیا. پھر کافی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ ابھی تو وہ شاید ٹاپک بند ہو گیا ہوگا. پھر آ کے میں بیٹھا تو پھر واپس وہی چل رہا تھا. اس مرتبہ مجھ میں ہمت نہیں تھی، میں ہمت نہیں کر سکا وہ مسجد چھوڑ کر جانے کی. میں بھی بیٹھا رہا، اور جب آدمی بیٹھتا ہے تو ایک آدھ دو جملے تو منہ سے نکل ہی جاتے. تو میرے منہ سے بھی ایک دو جملے نکل گئے.
بات آئی گئی ختم ہو گئی، گھر آیا، کھانا کھایا، رات کو سو گیا۔ رات کو جب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کالا کلر کا ایک بندہ میرے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ میں تشت ہے جس میں کچا گوشت ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ تو سور کا گوشت۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ اس کو کھاؤ۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ سور کا گوشت ہے، میں مسلمان ہوں، میں تھوڑی سور کا گوشت کھاتا ہوں۔ تو اس نے میرا منہ کھول کر میرے منہ میں ٹھونسنا شروع کیا۔ اب میں نہیں چاہ رہا ہوں اور وہ میرے منہ میں گوشت ٹھونس رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے قے جیسا ہونے لگا کہ اب ایک انسان اس کی بات ہی سن نہیں سکتا ہے، اب اس کے منہ میں ٹھونسا جائے تو کیا ہوگا۔ تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ صبح ہو گئی، خواب تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو مجھے کھانے میں اسی سور کی گوشت کی بدبو محسوس ہوتی تھی، اور یہ چیز 30 دنوں تک رہی۔ 30 دن تک میں جب بھی کھانے پر بیٹھتا تو مجھے وہی سور کی گوشت کی بدبو آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان نیک بندوں کے اوپر ایک خاص قسم کی پکڑ ہوتی ہے۔ جو جتنا نیک ہوگا اس کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر اتنی بڑی اس کی پکڑ ہوگی۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہمارا کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں، اب برابر چل رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر ڈھیل دیں اور آدمی اپنی مستیوں میں لگا رہے اور اسی کو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا رہے کہ میرا کام تو سب برابر چل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب اپنی رسی کھینچتے ہیں تو پھر موقع ملتا نہیں۔ اللہ والوں کا معاملہ الگ ہے، ان کی چھوٹی غلطی کے اوپر فوری طور پر پکڑ ہوتی ہے اور ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم اس کام کے لائق نہیں تھے، تم کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ دوسرا ہے کہ ان کی حص زندہ تھی، ہم لوگوں کی حص مر گئی، ہم کو تو کچھ بھی کھلا تو ہم سب کھا لیتے ہیں، ہمارا حال ایسا ہو گیا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب دانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دعوت میں گیا تھا، 1-2 لقمے کھایا، احساس ہوا کہ یہ مشتبہ مال ہے، پوری طرح سے حرام نہیں، شک و شبہ والا مال ہے۔ فرماتے تھے کہ بس 2-3 لقمے ہی کھایا تھا، اس کے بعد سے میرا حال یہ تھا کہ نہ نماز میں دل لگتا تھا، نہ کسی عبادت میں دل لگتا تھا، بلکہ اس کے برعکس گناہوں کے جذبات، ہر وقت گناہوں کے خیالات اور یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں، اس کے جذبات ہمیشہ دل میں ابھرتے رہتے۔ فرماتے تھے کہ وہی وہ 2-3 لقمے جو میں نے کھایا تھا اس کا نتیجہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج جو ہمارے دلوں میں ہر وقت گناہوں کے خیال امنڈتے رہتے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا سبب وہ حرام مال، مشتبہ مال کا استعمال بھی ہے۔ اتنا خطرناک اس کا اثر ہوتا ہے کہ آدمی میں پھر گناہوں کے جذبات ابھرتے ہیں۔ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جس کا کہنا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں غیبت کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر فتویٰ نہیں ہے اور جمہور علماء کا یہ قول نہیں ہے، ورنہ ان احادیث اور قرآن کی ان آیتوں کو دیکھ کر وہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کھا لیا، جیسے کسی نے پانی پی لیا۔ کم از کم درجے میں سارے علماء کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کہ اس میں سے جان نکل گئی، اس میں سے جان نکل گئی، ابھی بے روح روزہ ہے، بس یہ بھوکا ہے، اس نے ایک فرض کو ادا کر لیا، اس نے ایک فرض کو ادا کر لیا، ورنہ روزے سے جو مقصود تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے خاص طور پر روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے منع کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے گناہوں کے ساتھ ساتھ غیبت سے خاص طور پر بچاؤ، کیونکہ روزے میں تھوڑا وقت زیادہ رہتا ہے اور اس کو کھپانا بھی رہتا ہے، آدھا دن سونے میں جاتا ہے اور آدھا دن جو ہے وہ فری رہتا ہے آدمی، تو اس کا جو ٹائم پاس کا جو سب سے اچھا جو مشغلہ ہے وہ مل کر جو ہے وہ
یہاں وہاں کی بات کرنا اور غیبت کرنا عام طور پر ہوتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانے کی ضرورت ہے. ایک بات اس سلسلے میں سمجھ لیں کہ بھئی غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا گناہ ہے. لیکن بعض صورتوں میں شریعت نے کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے یعنی اس کی حقیقت بتانے کی بھی اجازت دی ہے. شریعت انسان کی فطرت کی بھی رعایت کرتی ہے. لیکن وہ خاص خاص موقع ہوتے ہیں جہاں پر اس شخص کی اس برائی کو بتانا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی میں کوئی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. بعض لوگوں کا پیسہ لے لیتے ہیں بزنس کے نام پر اور پھر اس کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کی عادت ہوتی. ایک مرتبہ پیسہ ان کے پاس گیا تو سمجھ جاؤ اس کو بھول جاؤ, گیا وہ اپنے سے, اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اب اگر ایک آدمی اس کے تعلق سے آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ اس قسم کا آدمی ہے اور کوئی سیدھا سادہ آدمی آپ کے پاس آ کے مشورہ کرے کہ بھئی وہ فلاں صاحب بول رہے تھے کہ 10 لاکھ روپے لگا دو, بزنس بھی اچھا چلے گا اور ہر مہینے 50,000 روپے تک آپ کو پروفٹ بھی آ جائے گا, تو کیا میں ان کے ساتھ لگاؤں؟ اب ایسے موقع پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو سچائی بتا دیں کہ بھئی دیکھو میں نے اس کے بارے میں یہ سنا ہے, میرا اپنا تجربہ یہ ہے, اس کے پاس پیسے لگانے سے آپ کو بڑی تکلیف ہو سکتی ہے. تو اگر کسی آدمی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو دوسرے آدمی کو آگاہ کرنا, یا کوئی آدمی دکھ رہا ہے کہ اس کے بہت قریب جا رہا ہے, ہم جانتے ہیں کہ بھئی قریب جائے گا تو یہ پھندے میں اور گل کے اندر پھنس جائے گا, تو اس کو پہلے سے آگاہ کر دینا اس کی اجازت ہے, یہ غیبت نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. ایک شخص اسی طرف آ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی اس پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ, بئس اخو العشیرہ, یہ اپنے گھرانے کا اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے. اللہ کے رسول نے فوراً حضرت عائشہ کو فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سنبھل کر بیٹھ گئی. وہ شخص آیا, مجلس میں بیٹھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عادت کے مطابق اس کے ساتھ بہت نرمی سے گفتگو فرمائی, بات چیت ہوگی, وہ چلا گیا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو کہا کہ یہ بہت برا آدمی ہے, لیکن آپ نے اس کے ساتھ گفتگو بڑی نرمی سے فرمائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جس کے شر کے خوف سے, بدترین ہے وہ شخص جس کے شر کے خوف سے ڈرا جائے اور بچا جائے. یہ انہی لوگوں میں سے تھا. اگر میں اس کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرتا تو یہ فتنے میں مبتلا کر دیتا, فساد کا سبب بن جاتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سلام کرنا پڑتا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو مستقل اپنے لیے ایک مصیبت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے ایسا ہونے سے بہت سختی سے منع کیا ہے کہ ایسا مت بننا کہ لوگ تمہارے شر سے بچنے کے لیے تم کو سلام کریں, عزت کریں. معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی بیان کی. دیکھا جائے تو یہ ہے غیبت, لیکن یہ غیبت کر کے اللہ کے رسول نے الرٹ کر دیا حضرت عائشہ کو کہ بھائی اس کے فتنے سے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتے رہیں. تو ایسے خاص موقعوں پر جو ہے وہ غیبت کرنے کی اجازت ہوتی ہے. کوئی شخص آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے, آپ کو جو ہے وہ مارنا چاہتا ہے, آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے, آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے, تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے, اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ سب پلاننگ چالو ہے تو آپ اس کو جا کے کیا کر سکتے ہیں, اطلاع کر سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے خلاف یہ ساری چیزیں چالو ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کی برائی کسی موقع پر بیان ہی نہیں کی جا سکتی. کسی نے اپنی لڑکی کے تعلق سے آپ سے کسی سے پوچھا کہ بھائی فلاں سے رشتہ کرنے کا ارادہ ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکا کیسا ہے, نشے میں لگا ہوا ہے اور دوسری برائیوں کے اندر مبتلا ہے, یہ بیچارہ تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو, ابھی آپ سے مشورہ کر رہا ہے.
تو ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ساری سچائیاں اس کو بتا دو کہ بھائی یہ چیز مجھے پتا ہے، تم تحقیق کر لو، تم اس کی کیا کر لو، تحقیق کر لو. اس چیز کو بتانا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نہیں بتائیں گے تو بیچارہ پھنس جائے گا، اور پھر بعد میں بات آئے گی کہ بھائی تم کو پتا تھا تو بتانا چاہیے تھا. تو بعض جگہوں پر شریعت نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے تعلق سے جو برائیاں یا اس طرح کی چیزیں جانتے ہوں وہ لوگوں کو بتائیں. لیکن عام جو غیبت ہے اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. علماء نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. گناہ کبیرہ کے تعلق سے عشاء بعد جو ہماری کیا کہتے ہیں تراویح کے بعد جو بات آتی ہے اس میں تفصیل سے بات آئی کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک شاید ہی کوئی ہوگا جو شراب کا ایک قطرہ بھی اس نے پیا ہو یا کبھی ارادہ کیا ہو. تو گھن کرتا ہے. سور کے گوشت کو کھانے سے ہم روکتے ہیں اور دوسرے بڑے بڑے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہیں. جبکہ غیبت نہ صرف گناہ کبیرہ اس جیسا گناہ ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شراب پیتا ہے اور جو بدکاری کرتا ہے، جو دوسرے گناہوں میں مبتلا ہے، وہ بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنا گناہ معاف کروا سکتا ہے. لیکن غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ جس کے لیے خالی اللہ سے توبہ کر کے معافی حاصل نہیں ہو سکتی، تو جس کی غیبت کی اس کے پاس جا کر معافی مانگنا پڑے. اور اتنی ہمت کرنا ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کے پاس جا کے بولے کہ بھائی میں نے تمہاری غیبت کی تھی، تم مجھے معاف کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا اور کہتا کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی. بیٹھو بیٹھو بیٹھو، کیا غیبت کی میری بتاؤ. حضرت فرمایا کہ میں اس لیے پوچھتا تھا، معاف تو کر دیتے تھے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے پیچھے کیا کیا باتیں میرے خلاف ہو رہی ہیں. منہ پہ تو سبھی لوگ تعریف کرتے ہیں، بہت اچھے سے ملتے ہیں، اور پھر پیچھے اپنی بڑاس نکالتے. ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہوتے رہتی ہیں. تو حضرت تھانوی اس طرح سے جو ہے وہ معافی پوچھتے تھے کہ بھائی تو نے کیا غیبت کی. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ انسان کو غیبت کیا ہے تو معافی طلب کرنا چاہیے، اور جس سے معافی طلب کی جائے اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے. بڑے لوگ بعض بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، معافی نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کیا اور پھر اس نے اس سے معافی مانگی اور اس بندے نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کو معافی دیں گے جس دن ہر ایک کو معافی کی ضرورت ہوگی. یعنی میدان محشر کے دن ہر آدمی محتاج ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کو معاف کر دیں گے. تو بہت آسان سودا ہے. اپنی انا کی خاطر اور اپنی ایگو کے لیے کسی کو معاف نہ کرنا یہ بہت بری بات ہے. اور کسی نے معافی مانگی اور معاف نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس دن جس دن سب کو معافی کی ضرورت رہے گی اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کو معافی نہیں دیں گے. اس وجہ سے اگر کبھی کوئی ایسا موقع ہے تو معاف کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ بھی معاملات کے اندر دل تھوڑا کشادہ رکھنا چاہیے. 2 دن کی زندگی ہے، آدمی مل کر کے سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. انسان معاف کر دے اور غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لے. تو بہرحال بات اصل اس لیے کی جا رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم میں سے ہر ایک جو اس بات کا خاص اہتمام کرے کہ وہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ عمل کی توفیق. سبحان اللہ.